الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسول من لا نبی بعدہ کنت نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے در دل مسلم مقام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو معاذ نام محمد است آبرو معاذ نام محمد است ہم پیغمبراں در جستجویند ہم پیغمبراں در جستجویند خدا داند کہ تو درج مقامی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ، عز اسمہ ما عظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الاولیاء امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین، ہادی کائنات مخزن کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین عالم جان کائنات روح کائنات اصل کائنات اول کائنات آخر کائنات، محبوب خدا احمد مجتبیٰ سیدی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ اہل ایمان، اہل محبت، اہل دل، اہل نظر حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد پاک کے خوشیاں جشن منانے کے لیے میلاد شریف کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ایک مسلمان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہر سال جب ربیع شریف، ربیع النور، ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی تو وہ محافل کا اہتمام کرتا، خیرات بانٹتا، غریبوں میں کھانے تقسیم کرتا، خوشیاں مناتا۔ اس مسلمان کا جو پڑوسی تھا نا وہ یہودی تھا۔ امام جوزی لکھتے ہیں اس مسلمان کا پڑوسی ہمسایہ یہودی تھا۔ یہودی کی بیوی یہودیہ بڑی متکبرہ بھی تھی، بڑی متعصبہ بھی تھی۔ وہ دیکھ کر جل بھن جاتی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون سا مہینہ آ گیا ہے کہ یہ ہر سال بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی دولت خرچ کرتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، آخر ہے کیا؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا پڑوسی مسلمان یہ مہینہ جب آتا ہے سال بعد تو یہ بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ ہے ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا یہ مہینہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد پاک کا یہ مہینہ ہے، اس لیے یہ اپنے نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن کرتا ہے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں کرتی کہ یہ کیا ہے، کیا نبی کی آمد پہ اس طرح کا اہتمام کرنا، اس طرح کا خوشیاں منانا، اس طرح مال خرچ کرنا، محافل سجانا۔ سوچتی، رات جب سوئی بخت جاگا، سوئی بخت نے یاوری کی، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاروں کے جرمٹ میں شمع رسالت جلوہ فرما ہے۔
ان سے پوچھتی ہے یہ صاحب جمال و کمال، پیکر حسن، یہ کون شخصیت ہے جو شمع محفل ہے، جس کے پروانہ وار تم جھرمٹ لگائے بیٹھے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محبوب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ بات عرض کر سکتی ہوں؟ نبی رحمت علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہا میں تو یہودیہ ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ رب نے تیرے دل میں ایمان کی شمع جلا رکھی ہے۔ اب یہ ایسے جمال نہیں دکھائے جا رہے، ایسے کرم نوازیاں نہیں ہو رہی ہیں، اب خواب ہی خواب میں وہ حضور جانے جانا رحمت دو عالم علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، اور یہ عہد کر کے خواب میں کہ جب صبح ہوگی تو میں بھی اب جشن مناؤں گی، مجھے دولت ایمان بھی ملی ہے، مجھے اس کریم نبی کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، مجھ پہ اتنا کرم ہوا ہے، اب میں بھی صبح اپنی دولت لٹاؤں گی۔ جب صبح اٹھی نا، دیکھا تو اس کا اپنا خامند یہودی وہ تیاری میں لگا ہوا ہے، سامان اکٹھا کر رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا جو تم نے دیکھا ہے میں نے بھی وہی دیکھا ہے، جس نے تجھے دولت ایمان سے نوازا ہے، مجھ پہ بھی کرم کیا ہے، اب حضور کی آمد کی برکت میں ہم بھی اپنے گھر میں محفل بھی سجائیں گے اور حضور کی آمد کی خوشی میں اپنا مال بھی لٹائیں گے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا، لیکن مالک کائنات نے جو فرمایا ہے نا، آیت پاک میں نے آل عمران 4 پارے کی ابتدائی طور پہ سہارا لیا آیت پاک کا، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ کچھ ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں، فلاں نہیں مانتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، بھائی اپنے اپنے مقدراں دی ہوندی یہ گل، اپنے اپنے آئیاں دائیاں سی ہزاراں مکے دے وقت، جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرش دے ساہ سواراں دے کم آ گئی۔ یہ تو حضور کا اپنا کرم ہے نا۔ ہاں جی، پریشان ہونے والے نہیں کہ فلاں جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں جھنڈیاں ہیں، یہ کیوں اپنا محفلیں سجی ہیں۔ مالک نے اعلان پہلے ہی کر دیا ہے، میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے یقیناً ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ رب کا تھوڑا احسان ہے، اس کا تھوڑا کرم ہے، اس نے ہمیں ان ایمان والوں میں شمار کیا ہے جو آقا دو عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ بے ایمانوں کی رب بات ہی نہیں کر رہا، وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا مقدر، وہ جلتے ہیں تو شیطان کے جلنے سے ساری کائنات سجی، یہ پورا انشاءاللہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ عرض، پوری کائنات سجی آقا دو عالم علیہ السلام کی آمد پر۔ اللہ نے پوری کائنات کو رحمتوں سے، نور سے، برکتوں سے بھر دیا ہے، اور ہر طرف خوشی کے نغمے الاپے جا رہے تھے۔ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر مخلوق اور ہر مسلمان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مالک نے، کیونکہ احسان کی وجہ جو ہے نا وہ قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں تو یہ ہے، مالک تم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، خود ہی کہتا ہے تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ مالک کی نعمتیں گننا چاہو تو گنی نہیں جا سکتی ہیں، ان گنت نعمتیں دی ہیں۔ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دے کر کبھی احسان نہیں جتلایا ہے، ان کا ذکر نہیں کیا ہے، جتلایا نہیں ہے کہ بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی، بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی۔ اتنی نعمتیں دے کر جو گنتی میں نہ آئیں، احسان نہ جتلائے، اور جب اپنا محبوب عطا فرمائے اور پھر احسان جتلائے،
بتائے میں نے احسان کیا ایمان والوں پر، کیونکہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے صدقے میں کائنات کی نعمتیں ملی، اس لیے احسان جتلا۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود دیا ہے، چاند سورج ستاروں کو روشنی بخشی ہے، یہ ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ یہ کائنات میں بہار ہے تو ان کے قدم قدم سے ہے، یہ کائنات کا وجود ہے تو ان کے صدقے میں ہے، یہ رحمتیں بٹی جا رہی ہیں تو حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا لقد من اللہ، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، اگر یہ نعمت نہ بنانا ہوتی تو کائنات کا وجود بھی، نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر نہ جن و انس نہ ملائکہ نہ حور و غلمہ نہ جنت نہ دوزخ، کائنات کا ذرہ بھی نہ ہوتا، وجود بھی نہ ہوتا اگر محمد کریم نہ ہوتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اب بھائی سیدھے لفظوں میں پنجابی میں اگر کہوں ترجمہ یہ بنتا ہے، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشی کون منائے گا؟ جی گھر والے، یا جن کو ان سے پیار ہوگا؟ جی دشمن منائے گا؟ بیگانہ منائے گا؟ اپنا منائے گا؟ کیونکہ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اس احسان پہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب دیتا کوئی نہیں ہے، رب نے تو اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اور پھر آگے بتایا کائنات والوں نے کون سا میں نے احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا۔ آگے خود ہی مالک نے بتایا میں نے کون سا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ان میں اپنا عزت و عظمت والا رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم میں اپنا عزت والا، عظمت والا، شان والا، مقام والا وہ رسول بھیجا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، عظمت والا رسول بھیجا ہے، شانہ والا رسول بھیجا ہے، کوئی عام رسول نہیں بھیجا ہے بلکہ شانہ والا، جس کے صدقے میں کائنات کو شانیں ملی ہیں، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، اور انسان کو یہ عظمت اور شرافت کا تاج پہنایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول بھیجا ہے، مالک کہتا ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، میں یہاں تک بات ختم نہیں، یہاں تک نہیں بات ختم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس کے اسرار امور حکمت جو ہیں اس کے موتی بھی کھول کھول کر وہ بیان کرتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم تو گمراہی میں، جہالت میں، کفر میں بھٹک رہے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تم لفی ضلال مبین، گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، جہالت میں بٹے ہوئے تھے، تعصب اور کوئی قانون نہ تھا، کوئی انسان کی عزت نہ تھی۔ یہ مصطفیٰ کریم کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے پھر سے انسان کو وہ عزت و عظمت عطا کر دی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کوشش کرتا ہوں آیات سے آج، باقی انشاءاللہ اگر تفصیل میں بعد میں چلیں گے، کہ میں نے احسان کیا ایمان والوں پر، ان میں اپنا عزت والا رسول بھیجا جو اللہ کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ محبوب کریم علیہ السلام کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ نبی کا مشن اللہ کا پیغام پہنچانا ہے،
تعلیم نبی کا مشن۔ نبی رحمت علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا۔ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب سب سے پہلے بنا کر، یہ قرآن کی آیات چلتے ہیں 28 پارے میں، رب سے پوچھتے ہیں، مالک کہتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے کائنات کے وجود سے ہزاروں سال پہلے محبوب خدا کو اللہ نے بنایا۔ کائنات بعد میں بنی، اس لیے تو جہاں جہاں جب جب اللہ انبیاء کی بات کرتا ہے، بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے، پچھلے نبیوں کے زمانے کی بات کرتا ہے، اللہ عز کے ساتھ ذکر کر کے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا، یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا۔ اللہ ہر جگہ پہ بار بار، کیونکہ محبوب خدا کے سامنے کائنات کو وجود ملا ہے، اور ہر نبی ہر رسول کا زمانہ حضور کے سامنے تھا۔ والاول، سب سے پہلے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، اول سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے محبوب کریم کو وجود عطا فرمایا۔ یا جابر، حدیث پاک دوسری بھی ہے، یا جابر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا جو وجود ملا ہے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ حضرت جابر سوال کرتے ہیں، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ تعالی خلق الاشیاء، خلق الاشیاء، ہر چیز سے پہلے، اشیاء ہر چیز سے پہلے، قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمائے، سب سے پہلے۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اور دوسری حدیث پاک کے بعد آگے چلتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، حضرت سیدنا جبرائیل سید الملائکہ سدرہ کا مکی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار رسالت کا دربان ہے۔ سرکار نے پوچھا، جبرائیل تمہیں کوئی اپنی عمر کا اندازہ ہے؟ تیری زندگی کتنی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، کتنے سال ہوگی، کوئی ہے اندازہ، کوئی ہے پتہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کچھ یاد نہیں ہے، کتنے صدیاں، کتنے سال، کتنے ہزاروں صدیاں بیت گئی ہیں، بس اتنا مجھے یاد ہے، اتنا مجھے یاد ہے، ایک ستارہ چمکتا تھا 70 سال کے بعد، ایک ستارہ چمکتا تھا 70 سال کے بعد میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 70 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں، اگر اب وہ ستارہ سامنے آ جائے تو دیکھ لو، پہچان لو گے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی دستار اقدس کو ذرا پیچھے کیا، پیشانی مبارک کو کھلا چھوڑا، جبرائیل دیکھ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے وہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ایک ستارہ
ایک ستارہ جبریل امین علیہ السلام نے اس کا ترجمہ جو حدیث پاک ہے، ایک ستارہ جو عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ جو عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ جو عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، کملی والا خاک کی تعمیر سے پہلے بھی تھا۔ حضور علیہ سب سے اول اور سب سے آخر میں بھیجا، والاول والآخر، آپ ختم نبوت کا تاج پہنا کر آخری نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہاں اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ لمبا کلام ہے، آخر میں بھیجا۔ اس کی حکمتیں بھی محدثین نے بھی بیان کی ہیں، مفسرین نے بھی بیان کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہلے بنا کر سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا اب قیامت تک کوئی اور نبی، کوئی اور کتاب، قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری خاتم النبیین۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے قرآن کریم حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ زمانے میں نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے، قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن ہے نا، اس کا یہ اعجاز حضور کا معجزہ قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ فاتو بصورت من مثلہ، فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے نا تو قرآن کی کوئی صورت کی مثل بنا کر لے آؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ، کسی صورت کی کوئی مثال بنا لو، تم بھی زبان رکھتے ہو، فصاحت و بلاغت والے ہو، تم بھی کلام لکھتے ہو، ذرا قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی مثال بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ کے علاوہ سب اپنے مددگار بھی بلا لو نا، سارے مددگار بلا لو مل کر بھی، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو نا۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کسی میں دم، ہے کسی میں مجال، ہے کسی میں طاقت، تو قیامت تک قرآن چیلنج کر رہا ہے، آؤ میدان میں، یہ میرے مصطفیٰ پہ اترنے والا اللہ کا کلام ہے قیامت۔ اور ایسا کلام ہے کہ جس میں نہ آج تک نہ قیامت تک زبر زیر پیش اعراب حروف آج تک نہ رد و بدل ہوا، نہ قیامت تک رد و بدل ہوگا، ایسا کلام۔ اور ایسا کلام تبیان لکل شے، تبیان لکل شے، تبیان ہر چیز کو کھول کھول کر قرآن بیان، تبیان لکل شے، اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی کائنات کا ایسا ذرہ نہیں ہے، کوئی ایسی قیامت تک آنے والی، جتنی بھی انسان ترقی کر لے، سائنس جہاں تک بھی پہنچ جائے، مصطفیٰ کے قدموں کے لگی مٹی کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو مصطفیٰ نے راستہ دیا ہے، اس لیے تعجب نہیں ہے۔ میرے آقا کریم معراج میں تشریف لے گئے، راستہ دے گئے، آسمانوں کا راستہ بتا گئے، سدرہ سے گئے، سدرہ سے ماورا بھی گئے، جہاں سے آگے جبرائیل بھی پر نہیں مار سکتا ہے، میرے محمد کریم اس سے آگے۔ حضور نہ جاتے تو کون جا سکتا تھا؟ راستہ مصطفیٰ بتا کر، راستہ دے کر گئے۔ قرآن لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر
کوئی خشک تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ اور آگے جا کر 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین جل وعلا شان نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، جن انسان اکٹھے ہو جاؤ نا، محبوب کہہ دو، چیلنج کر دو، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس کی مثال تم کبھی بھی قیامت تک قرآن کی مثال، یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے کہ مصطفیٰ بھی زندہ ہے اور آقا کا معجزہ بھی قیامت تک چیلنج کر رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں بھیجا سارے نبی آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے، میں ہر بات قرآن کی آیات سے عرض کرتا آج جا رہا ہوں، ہر نبی میں نے کہا، ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں کیونکہ رب سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل میں عہد و پیما کر کے رب سے آئے انبیاء۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہاری نبوت اور رسالت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارا زمانہ نبوت اور رسالت کا ہو، میرا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آ جائے مصدق لما معہم، اپنی نبوت اور رسالت، بس اب ماہ نبوت آتے ہیں، ان کی تصدیق کرنا، والا تنصرن، ان کی مدد کرنی، اس پہ بحث بعد میں کروں، والا تنصرن جو کہتے اللہ کے سوا مدد نہیں ہے، صرف اللہ ہی مددگار ہے، رب تو خود کہہ رہا ہے مصدق کل ما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ انبیاء سے وعدہ خدا لے رہا ہے، اگر خدا کے بغیر مدد کر نہیں سکتا تو رب وعدہ کیوں رہا انبیاء سے وہ بھی لے رہا ہے۔ آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ سرکار کی آمد پاک کا انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ربیع الاول اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے سب کو مستفید ہونے کی توفیق